اس کا ٹرانسفر لاہور سے کراچی ہوا۔ بذریعہ ریل گاڑی اس کو کراچی جانا تھا، چنانچہ وہ اسٹیشن پہنچا اور ٹکٹ خرید لی۔ گاڑی جس لائن پہ کھڑی تھی اس کو وہاں پہنچنا تھا۔ اس نے سامان اٹھانے کے لیے قلی کو بلایا اور کہا کہ بھائی میرا سامان گاڑی کو پہنچا دو۔ قلی نے سامان اٹھایا اور صاحب کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چونکہ وقت بے حد کم تھا اس لیے صاحب تیزی سے پلیٹ فارم کی طرف چل رہا تھا۔ پیچھے سے قلی بھی سامان اٹھا کر بھاگا۔ وہ آدمی تیز تیز چل کر پلیٹ فارم پر بوگی کے دروازے پہ جلدی پہنچ گیا، لیکن بھیڑ چونکہ زیادہ تھی اس لیے قلی سامان سمیت بھیڑ ہی میں کہیں پھنس گیا۔ صاحب بار بار راستے کو دیکھ رہے تھے لیکن قلی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اتنے میں گاڑی نے مسل دی اور ٹرین چلنا شروع ہو گئی۔ صاحب اس پر چڑھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ پیچھے اس کا سامان رہ جانا تھا۔ بالآخر اس کو ٹرین چھوڑنی ہی پڑی۔ گاڑی سے رہ جانے کی وجہ سے صاحب کو بہت افسوس ہوا کہ میرا پروگرام سارا مس ہو گیا۔ گاڑی دور جاتی رہی اور مسافر ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے عزیزوں کو رخصت کرنے لگے۔ جب پلیٹ فارم میں لوگوں کا رش کم ہوا تو سامنے سے قلی پسینے سے شرابور سامان اٹھائے ہوئے صاحب کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ قلی قریب آیا تو اس کے چہرے پر افسوس اور شرمندگی کے واضح آثار موجود تھے۔ صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے وقت پہ پہنچنے کی بہت کوششیں کیں لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں وقت پہ پہنچ نہیں پایا۔ صاحب غصہ تو بہت تھے لیکن سوچا کہ گاڑی تو ویسے بھی مس ہو گئی ہے، اب اگر میں اس قلی کا قتل بھی کر دوں تو بھی گاڑی نے آنا تو ہے نہیں، لہٰذا غصہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، ایسا ہی ہونا تھا، اس کی مرضی کو کون بھلا ٹال سکتا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، آج نہ صحیح میں کل ہی چلا جاؤں گا۔ صاحب نے پیار سے مسکرا کر قلی کو جواب دیا۔ جیسے ہی قلی نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر بشاشت آئی اور سامان اٹھا کر کہا، لائیں میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں، یہاں قریب ہی ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں لیے چلتا ہوں۔ قلی نے ریسٹ ہاؤس میں صاحب کا سامان رکھا اور باہر نکل آیا۔ قلی کو چونکہ علم تھا کہ صاحب نے کل پھر اسی اسٹیشن سے جانا ہے، لہٰذا وہ تمام رات اسٹیشن پہ ہی رہا۔ اگلے دن صاحب مقررہ وقت سے پہلے ہی اسٹیشن پہنچا۔ سامنے ہی وہ قلی کھڑا تھا۔ اس نے بھاگ کر گرم جوشی سے ہاتھ ملایا جیسے کہ دونوں بہت قریبی عزیز ہوں اور سامان اٹھا کر کہا، صاحب آپ کی ایڈوانس بکنگ میں کر چکا ہوں، چلیں آئیں۔ قلی نے سامان سر پر رکھا اور دونوں پلیٹ فارم کی طرف جانے لگے۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر صاحب نے بٹوے سے پیسے نکال کر قلی کو ادا کرنے چاہے تو قلی نے لینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، نہیں صاحب میں پیسے نہیں لوں گا کیونکہ میری ہی غلطی کی وجہ سے آپ کی ٹرین مس ہو گئی تھی۔ صاحب نے بڑی کوششیں کی کہ وہ ٹرین کا کرایہ کم سے کم ادا کر دے لیکن قلی کسی صورت نہ مانا۔ قلی نے صاف کہہ دیا کہ آپ مجھے پیسے نہ دیں گے تو میں زیادہ خوش رہوں گا۔ قلی نے اس کو گاڑی میں بٹھا دیا، پاس بیٹھا، گپ شپ لگائی، پھر باہر آ کر کھڑکی کھولی اور صاحب سے کھڑا وہیں سے باتیں کرنے لگا۔ قلی اس کو احسان مندانہ نظروں سے بار بار دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں گاڑی سٹارٹ ہوئی تو وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ چل کر صاحب سے باتیں کرنے لگا۔ ٹرین کی رفتار تیز ہوئی تو وہ اپنی جگہ کھڑا ہو کر الوداعی انداز میں ہاتھ لہرا لہرا کر صاحب کو رخصت کر رہا تھا۔ صاحب نے کھڑکی سے ہاتھ ہلا کر اس کو الوداع کا جواب دیا۔ اس کو محسوس ہوا کہ اس محبت، مان اور چاہت سے تو کسی اپنے نے بھی اس کو رخصت نہیں کیا تھا۔ جب ٹرین چلی گئی تو قلی نے سوچا کہ صبح کا ناشتہ نہیں کیا ہے، ناشتہ ہی کر دوں میں۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں کوئی نوٹ نکل آئے۔ گننے پر پتا چلا کہ یہ تو پورے 3000 روپے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو کر صاحب کو دعا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ صاحب نے اس کو محسوس کیے بنا ہی 3000 روپے اس کے جیب میں ڈال دیے تھے۔ 20 سال کے بعد صاحب نے اپنی ڈائری نکالی اور اس میں لکھا کہ اس قلی کی وجہ سے لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ تو رات کو ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کی محبت بھری الوداعی نظر آج 20 سال گزر جانے کے بعد بھی میرے دل میں ٹھٹک پیدا کرتی ہے۔ مجھے ٹرین لیٹ ہونے کا غم اور افسوس نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ ایک محبت بھرا انسان میں اسٹیشن پر چھوڑ آیا۔
یہ بندہ گالیاں دے کر بھی اپنے غصے کا اظہار کر سکتا تھا اور قلی سن کر چلا بھی جاتا، لیکن صاحب نے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ قلی نے احسان مانا، اس نے لیٹ ہونے کی وجہ سے سامان واپس اٹھا کر ریسٹ ہاؤس بھی چھوڑا اور صبح اس کا ایڈوانس ٹکٹ بھی لیا اور واپس سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھ دیا اور دعائیں بھی دی اور محبت سے رخصت بھی کیا۔ جی ہاں دوستو، جب انسان دوسروں کی غلطیاں معاف کرتا ہے تو ان کی غلطیوں کی تکلیف تو یاد نہیں ہوتی، لیکن معاف کرنے کا مزہ زندگی بھر انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی کے کسی بھی معاملے میں اتنی جلد بازی سے کام نہ لیں کہ آپ کے خون کے رشتے بھی متاثر ہو جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔